الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہی تو اعلان فرمایا ہے کہ ہر صاحب اولیاء اللہ کے بارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک خبردار اللہ کے ولیوں پر، یعنی کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف اور ان پر کوئی غم نہیں ہوتا ہے، نہ ہی دنیا کا اور نہ ہی آخرت کا۔ پھر اس کے بعد ان اولیاء اللہ کی شان کو بیان فرماتے ہوئے پھر آگے مزید یہ فرمایا گیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے اور صاحب ایمان والے ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے اور عمل کرنے والے ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان پر کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ آخرت کا۔ اگر آ بھی جائے تو وہ ٹکتا نہیں ہے کہ چند دیر کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی کرامتیں اور ان کی شان برحق ہے۔ کرامتوں کا بھی ذکر قرآن مجید اور حدیث میں کرامتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، بدبخت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید کی دراصل وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ کرامتوں کا ذکر، کرامتیں برحق ہے، بے شک ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ولی کی بات کی ہے، صاحب جمال ہو یا صاحب کمال ہو، صاحب جلال ہو، یہ ہر ولی کی بات ذکر کی گئی کہ ہر اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، جو سچا عقیدہ رکھنے والا، سنی اور صحیح العقیدہ جو ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی اہل سنت والجماعت ہی میں ہے، اور اہل سنت الجماعت ہی کو چھوڑ کر کسی دوسرے فرقے میں اللہ کا ولی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، جو اطاعت گزار، فرمانبردار، اللہ کی احکامات کی پابندی کرنے والا اور اللہ کی بتا ہوئے حکم پر شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے اور زبان سے اللہ کا ذکر و اذکار شروع ہو جاتے ہیں، واقعی ان کے چہروں پر اللہ کی طرف سے نور اور روشنی اور انوار تجلیات جب ان پر برستے ہیں جو ان کا چہرہ منور ہوتا ہے، تو لوگ ان کے چہرے اور منور کو دیکھ کر اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ واقعی جب ان کے چہرے کو دیکھنے سے لوگ جو ہے ذکر اذکار اپنی زبان سے شروع کرتے ہیں، تو پھر ان کے درباروں کو دیکھنے سے اللہ بھی یاد آتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ واقعی کہیں بھی کسی بھی اولیاء اللہ کے دربار میں آپ چلے جائیے کہ وہاں پر قرآن خوانی، ذکر و اذکار، سلام اور دعا اور دیگر آیتیں کریمہ وغیرہ جو بھی ہے اللہ کے ولیوں کے پاس پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اب یہ بات ہم اپنی تھوڑی سی یہ مختصر سی گفتگو کے بعد یہ آگے ہم یہ بات یہ بھی ہے کہ ہر ولی ہے، ہر ولی کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی ولی مشہور و معروف ہے، لوگوں کی زبانیں زیادہ عام ہے، یعنی کہ مشہور و معروف ہے، جیسے کہ غریب نواز ہے، خواجہ خواجگان ہے، اور خواجہ بندہ نواز کے سدراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، دیگر بابا صاحب قبلہ، یوسف بابا شریف بابا قبلہ اور برہان شاہ صاحب قبلہ، اور بہت سارے اولیاء اللہ کے نام لوگوں جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، ان کے عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے اولیاء اللہ ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اور وہ خود خدا پروردگار عالم کے حوالے اور سپرد ہوتے ہیں، وہ خدا ہی کے منتظر ہوتے ہیں، وہ خدا کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں آشکارا ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ کچھ ولیوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں بھی مشہور ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑے مشہور اور محبوب ہوتے ہیں، اور دیگر جو ہوتے ہیں وہ مشہور محبوب
دیگر مشہور نہیں ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ تمام اولیاء اللہ میں سے ایک اللہ اور صاحب ولی اور صاحب کرامت با کرامت ولی اور واقعی پہ اسرار رموز عارف باللہ حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک حیدرآباد کی سرزمین پر ایک مشہور معروف ولی بھی ہے۔ یہ جو ہے اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان، جو بادشاہ اورنگزیب جن کو عالمگیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ جس طرح سے یوسف بابا شریف بابا قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان بھی اورنگزیب علیہ رحمہ کے زمانے کے ہیں، اسی طرح سے میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس زمانے کے یہ بزرگ ہیں۔ یہ صاحب باکرامت ولی ہیں اور واقعی بہت بڑے پیارے ولی ہیں، زیادہ تر لوگ جانتے نہیں اور ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ جہنما اور کالے پتھر کے بیچ میں اونچی جو پہاڑی جو نظر آتی ہے، اس کے بیچوں بیچ میں آپ کا مزار پر انوار ہے اور وہاں پر مسجد بھی نظر آتی ہے، جس کو مسجد مظفر شاہی بریانی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یہ مسجد کا نام ہے۔ تو حضرت کا جو عرس شریف ہوتا ہے وہ 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور زیادہ تر تو حضرت کے حالات سے ہم واقف نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت کی کتاب سے ہم کو اس سے متعلق تو ہم کو معلوم نہیں، پتہ نہیں ہے کہ حضرت کے چند واقعات جو مشہور اور معروف ہے اسی بارے میں لوگ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان جب انہوں نے دکن کی طرف جب ارادہ کیا تھا، دکن یعنی کہ حیدرآباد کی سرزمین پر جب اورنگزیب علیہ رحمہ اپنی فوج کو لے کر جب آئے تھے یہاں پر لڑائی کے سلسلے میں، تو لڑنے کے بعد جب یہاں سے جب واپس روانہ جب ہو رہے تھے تو حسن نگر کے پیچھے حصے میں آج بھی ایک جنگل کی ایک وادی ہے چھوٹی سی، تو وہاں پر عالمگیر بادشاہ علیہ رحمہ نے وہاں پر بیٹھے۔ وہاں پر بیٹھنے کے بعد آپ نے پانی کے لیے سپاہیوں سے کہا کہ پانی تلاش کرو، پانی کی پیاس لگ رہی ہے۔ جیسے ہی پانی کی تلاش کے لیے سپاہیوں نکل چکے تو پانی ان کو کافی دور دور تک نظر نہیں آیا، تو اورنگزیب علیہ رحمہ رات کا حصہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام اونچی پہاڑی پر ایک چراغ جل رہا ہے، روشنی بکھر رہی ہے۔ اسی روشنی اور چراغ کے ذریعے سے اورنگزیب علیہ رحمہ نے پہچان کر یہ فرمایا اپنے سپاہیوں سے کہ جاؤ، کافی دور پر ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی صاحب اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ان کی بارگاہ میں جا کر اپنے پانی کا معروضہ پیش کرو۔ جیسے وہ سپاہیاں دوڑتے ہوئے جیسے تلاش کرتے ہوئے اس پہاڑی پر نظر آئے، یعنی کہ اس پہاڑی پہ جیسے ہی آئے تو میر مظفر بشارت علیہ رحمۃ الرضوان عبادت میں مصروف تھے، تو سپاہیوں نے آ کر کہا کہ سلام و دعا ہونے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، جو اورنگزیب جو فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں اور ان کو پانی کی تلاش ہے اور پانی مل نہیں رہا ہے، کافی دور تک ہم نے پانی کو تلاش کیا، لیکن حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت نے پانی کے لیے کافی دور دور تک تلاش کیا ہے، لیکن جہاں بادشاہ سلامت جو آپ کے ہیں تو جس پتھر پہ بیٹھے ہیں اسی پتھر کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ سپاہیوں جیسے سننے کے بعد اورنگزیب علیہ رحمہ کے پاس جب آئے تو آنے کے بعد جیسے ہی پتھر کو ہٹایا تو پانی کا فوارہ مارتے ہوئے جاری و ساری ہو گیا۔ تو یہ حضرت کی کرامت ہے جو حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ مشہور معروف یہ کرامت جو لوگوں میں کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، بدتہ اس کرامت کے والد محترم نے یہ بیان فرمایا تھا۔ تو لہٰذا یہ کرامت دیکھیے، اللہ کے ولی اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور بادشاہ سلامت اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اس بادشاہ کے پتھر کے نیچے پانی ہے، اور پانی کہاں ہے کدھر ہے وہ صاحب کرامت اور صاحب ولی ہی بتا سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ کرامت کو سننے کے بعد جب اورنگزیب علیہ رحمہ نے اپنی بھوک اور پیاس، یعنی کہ پیاس تو اپنی پانی کے ذریعے سے بجھا لیا، اور اب بھوک کی شدت نے جب ان کو بےقرار کیا تو پھر حضرت کے پاس ٹیکری پر جب تشریف لائے اورنگزیب علیہ رحمہ اپنے فوج کو لے کر، تو حضرت سے التجا کی کہ حضرت پانی کا انتظام تو آپ نے فرما دیا ہے،
لہذا کھانے کا بھی انتظام آپ فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ تو حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان نے ان کے لیے ساری فوج کے لیے، فوج کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، یعنی کہ ہزاروں میں فوج کی تعداد تھی، جو بادشاہ جہاں ہوتا ہے تو ہزاروں کی فوج بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے کھانے کا انتظام کیا اور چھوٹی سی دیگچی میں آپ نے ساری فوج کو کھلا دیا، اور ساری فوج کھانے سے سیراب ہو گئی۔ اور سیراب ہونے کے بعد بادشاہ سلامت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ تو حضرت پیر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ میرا نام آپ جان کر کیا کرتے ہو؟ تو میرے نام سے کوئی آپ کو مطلب نہیں ہے۔ تو حضرت نے جب نام نہیں بتایا تو اورنگزیب علیہ الرحمہ نے آپ کا نام، آپ کا لقب یہ دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے، یعنی کہ آج سے آپ کا نام بریانی شاہ ہے۔ تو تب سے آج تک بریانی شاہ نام یہ لقب سے آج پوری جاننے والے جانتے ہیں کہ بریانی شاہ کے لقب سے لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اور یہ نام یہ حضرت کا ہے کہ میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان، یہ نام سے بھی آپ کا یہ نام موجود ہے اور یہ آپ کا نام ہے۔ اور بہت سارے عجیب و غریب واقعات جو قدیم سے قدیم لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں آ کر اپنے ان مشاہدات اور ان چیزوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی جو تصرفات ہوتے ہیں واقعی وہ تصرفات ہوتے ہیں اور ان کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کبھی یہ بریانی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان اور حضرت حلیم اللہ شاہ صاحب اللہ علیہ رحمہ رات کے حصے میں 3 یا 3 بجے کے بعد تھے، یہ دونوں اکٹھا ہو کر گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہوئے تمام چیزوں کا اور راستوں، یعنی کہ راستوں کا طے کرتے بھی ہیں اور دونوں ملتے ہیں اور ملاقات بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے اور قدیم لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ قدیم لوگوں نے میرے والد محترم سے کہا تھا کہ یہ واقعات ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت رات کے حصے میں گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے ہیں اور راستے میں دونوں حلیم اللہ شاہ صاحب اللہ علیہ رحمہ سے ملاقات بھی ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں، بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں دلچسپ بھی ہیں کہ جنہوں نے قدیم لوگوں نے، اور جہنما کے حد تک ایک صاحب تھے جو احمد نام ان کا تھا، لیکن ان کو پتی والوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت کا کہنا یہ تھا کہ جس وقت میرے گھر میں مہمان جب تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس کھانے کھلانے کے لیے، مہمان نوازی کرنے کے لیے میرے پاس اشیاء کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے جب بارگاہ میں جب آیا تو سارا دن بیٹھ گیا، تو رات ہوئی تو میں اپنے گھر لوٹا تو ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ سارا دن گزر گیا ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، کیونکہ مہمان انتظار کر رہے ہیں اور ایک صاحب آ کر جو ہے کھانے پینے کے اشیاء کا چیزوں کا انتظام کر کے وہ گھر تک پہنچا کر گئے ہیں۔ پتہ نہیں کہ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے کھانے پینے کے اشیاء کا انتظام کر کے گھر تک پہنچا کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو احمد صاحب جنہوں نے یہ واقعہ جیسے ہی اپنی بیوی سے سنا تو آپ نے فوراً بے اختیار یہ کہنے لگے کہ حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان نے فقیر کے گھر کا الحمدللہ اس کی مقصد اس کے مراد کو آپ نے پورا فرمایا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں الحمدللہ، دیکھنے والوں نے بھی حضرت کی سے دیدار سے مشرف بھی ہوئے ہیں کہ میرے والد محترم بھی حضرت کے دیدار سے مشرف بھی ہوئے ہیں، اور دیگر حضرات بھی ہیں جنہوں حضرت کا دیدار سے مشرف بھی ہوئے ہیں، حضرت کو دیکھا بھی ہے۔ الحمدللہ جو باتیں تھیں صاحب میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے حوالے سے، اور ہم نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت صاحب بکرامت عارف باللہ واقف اسرار رموز حضرت میر مظفر بشارت علی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے صدقہ طفیل پروردگار ہم سب کی مقصد و مرادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار سنی اور صحیح العقیدہ پہ رہنے کی